नाम सितारों से आगे मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे कायनात खान सुन एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। सो जी लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं तालीम की नई जिद्दत के हवाले से कि अब तालीम को जदीद होना होगा, क्योंकि देखिए दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। अब वो रट्टालाइजेशन का दौर जो है वो खत्म हो चुका है और आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल को दुनिया भर में हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। देखिए अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को हम लोगों ने अब कापियों पर लिखा सबक नहीं पढ़ाना, बल्कि उनको खुद सोचने समझने का के काबिल बनाना है। आज के दौर में बच्चों को हम अगर रट्टे पर लगाएंगे तो बच्चा वही कुछ सीखेगा जो कि उसकी बुक में मौजूद है। देखिए जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमें पता चल रहा है कि हम लोग किस तरह रेफरेंस बुक से भी सबक हासिल कर सकते हैं। अब जो बच्चे हैं अगर उनको सिर्फ एक बुक से पढ़ाया जाए तो ये बात कहना दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि डिफरेंट जहाँ से आपको सबक मिलता है, जहाँ से आप मवाद हासिल करना चाहते हैं थ्रू गूगल या किसी भी ऐप से जो आपकी जो भी तालीम की जो ऐप्स हैं आप उनसे मदद हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब के लेक्चर सुन सकते हैं, तो सुनने भी चाहिए ताकि आपका जहन जो है वो खुले। बहुत से बच्चे जो हैं वो रिसर्च करते हैं और कुछ लोगों की रिसर्च जो है वो अधूरी रह जाती है। देखिए सोचें अपने आप जहन में अगर एक क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी टीचर्स आपको बताती हैं कि क्वेश्चन करके आना है तो बहुत से बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं ये हमसे सॉल्व नहीं होगा। बहुत से बच्चों को मैथमेटिक्स जो है वो बड़ा उनका टफ सब्जेक्ट होता है, मुश्किल लग रही होती है कि नहीं हम ये सॉल्व जो है वो नहीं कर सकते क्वेश्चन सॉल्व। तो कुछ बच्चे बड़े कोशिश करते हैं तो उनकी कोशिश को ही सराहा जाता है कि नहीं आपने कोशिश तो की है ना एटलीस्ट। तो इस तरह की चीजें जो है हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। अब जो है वो हम लोग सिर्फ बुक से ही बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, बल्कि आप उनको डायग्राम्स के थ्रू बता सकते हैं, प्रेजेंटेशंस के थ्रू बता सकते हैं, ताकि आपका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट ले। अच्छा आपने कभी देखा होगा कि हमें वो बुक बड़ी अच्छी लगती थी जिनमें दिलचस्प स्टोरियां थी, और इसके अलावा हमें वो बुक्स बड़ी अच्छी लगती थी जिसमें मजे मजे की ड्राइंग्स थी, कलरफुल पेजेस हमें बड़े अच्छे लगते थे, बड़े बच्चों को भी अच्छे लगते, और हमें बड़े होकर भी हमें वही चीजें वही सब्जेक्ट अच्छे लगते जिसमें मजेदार सी स्टोरीज होती है। तो अब जो है वो वक्त जो है वो बदल चुका है, तालीम में भी जो है वो जिद्दत आ चुकी है। तो कोशिश करें कि बच्चों को अगर नहीं लेक्चर्स के थ्रू समझ नहीं आ रही तो ऐसा क्या हमें तरीका अपनाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो आपके लेक्चर्स को पढ़ाई को इजीली लेकर आसानी से समझ सकें। तो देखिए जब टीचर एक क्लासरूम के अंदर जाती है तो अपना लेक्चर जब डिलीवर करती है तो उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि और टीचर्स को भी पता चले कि कौन सा बच्चा जो है क्लास में अटेंटिव है, कौन सा बच्चा क्लास में अटेंटिव नहीं है। तो क्लासरूम्स के अंदर क्लास के ग्रुप्स बनाए जिसमें बच्चे जो हैं वो टीचर्स के अलावा वो एक दूसरे से खुद भी कंसल्ट कर सके कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब ग्रुप्स बनते हैं तो जो उनके ग्रुप का हेड होता है वो भी अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड करता है ताकि ये मामला जो है वो हम अच्छे तरीके से खुद भी हैंडल कर सकें और इस मामले को खत्म भी कर सकें। देखिए अब चूंकि ज़माना बदल चुका है और तालीम सिर्फ जो है वो किताबों तक महदूद नहीं रही। अब जो है तालीम बहुत ज़्यादा आगे जो है बढ़ चुकी है। देखिए बहुत से लोग अपने बच्चों को खास तौर पर वो स्कूल्स नहीं भेजते, उनके भी कुछ अपने कंसर्न्स हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अब जो बच्चियां तालीम हासिल करना चाहती हैं, जो कि बहुत स्किल्स हासिल करना चाहती हैं, तो उनको चाहिए कि वो ज़रूर इस चीज़ के बारे में कंसर्न करें। अब देखिए पढ़ाई घर घर तक आ गई है, घर घर तक कैसे आ गई। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो आप कोई भी आप फेसबुक के ऊपर जाएं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको क्लासेस दे रहे हैं, तो स्किल सीखने पर फोकस करें। जूम के ऊपर क्लासेस हो रही हैं, यूट्यूब के लेक्चर सुन सकते हैं। देखिए अब आपका जो सबसे बड़ा मास्टर है वो आपका गूगल मास्टर है, यूट्यूब मास्टर्स हैं आपके, उनसे भी आप लोग तालीम जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसने पढ़ना है, उसने अपने अंदर चेंजिंग लानी है, और अपने अंदर चेंजिंग लाने के बाद जो है अगर वो दुनिया को चेंज करने की सलाहियत रखता है तो ऑब्वियसली उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए।
ڈیجیٹل لرننگ جو ہے وہ اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. دیکھیں بہت سے یہاں پر بھی اگر میں مظفر آباد یا پاکستان کی بات کروں، کووڈ کی میں اگر دیکھا جائے 2019 میں، پہلے تو دیکھیں امریکن سائٹ پر تو لوگ آن لائن کلاسز لیتے، لیکن 2019 میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہم لوگ جو ہے یہ پورا تعلیم کا جو سسٹم تھا وہ آن لائن ہو گیا. تمام لوگ آن لائن پیپر دے رہے ہیں، آن لائن پڑھ رہے ہیں، تو تعلیم وہاں پر رکی نہیں. پاکستان کے لوگ تعلیم سے جب انہوں نے روکی نہیں تعلیم. 2019 میں جب جو ہے کووڈ آیا تو تعلیم کا سلسلہ ویسے ہی جاری رہا جیسا کہ پہلے ہو رہا تھا. تو کس کے ذریعے؟ آن لائن کلاسز کے ذریعے، زوم ایپ کے ذریعے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز بھی ہے اگر آپ اس کا استعمال اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کے موبائل فونز بہت زیادہ یوزفل بھی ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کا یوزفل استعمال جانتے ہوں. اچھا، اگر اس کی دوسری سائڈ جاؤں تو اس کے بہت سے اگر نیگیٹو امپیکٹ کی بات کروں، جہاں پر اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے وہاں پر اس کا نیگیٹو اثر یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ موجود نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کے پاس موبائل فونز نہیں ہوتے. آج کے دور میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ریزرو رہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے موبائل فونز بچوں کو نہیں دینے. ایک تو ان کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہوتی ہے، ایک تو ان کا جو ٹائم ہے وہ لیتے تو فون کے لیے پڑھائی کے لیے فون لیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ فون پر لگا لیتے ہیں. ان کے والدین کو جو ہے سمجھ نہیں آتی. لیکن دیکھیں اگر آپ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں، مثبت استعمال کرتے ہیں، تو اس کا آپ کو ایک اچھا رزلٹ بھی ملتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو انسان پڑھنا چاہتا ہے، جو اپنے اندر گرومنگ لانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے، تو یہی آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے استعمال کریں تاکہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکے. اب جو لرننگ ہو گئی ہے وہ بہت زیادہ جو ایکٹیو لرننگ ہو گئی ہے. اب لوگ جو ہیں گروپس کے ذریعے جو ہیں وہ تعلیم سیکھ رہے ہیں، ٹیچرز کے ذریعے جو ہیں وہ تعلیم سیکھ رہے ہیں. آپ کو جیسے میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ کلاس روم کے اندر مینجمنٹ ہونی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ سب بچوں کو جو ہے ایکولی جو ہے وہ سبق جو ہے وہ سمجھ آ سکے. دیکھیں ہاتھوں کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ویسے ہی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تمام بچے جو ہیں ان کا مائنڈ جو ہے وہ ایکول نہیں ہوتا. اور اس میں تھوڑا سا ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ ان بچوں کے اندر جو ہے یہ چیزیں دیکھیں کہ بچہ کس چیز میں زیادہ جو ہے وہ خوش ہو کر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ سپورٹس میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اسٹیج پر جا کر خود کو منواتے ہیں، کچھ بچوں کی آواز اچھی ہوتی ہے. تو ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بچہ، کون سا بچہ کیا چیز اچھی پرفارم کرے. کسی بچے کا میتھ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، کسی بچے کو سائنس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کو اسلامیات بہت زیادہ اچھی آتی ہے، اور کوئی فزکس اچھے سے پڑھتا ہے، کوئی کمپیوٹر اچھے سے پڑھتا ہے. تو ہر بچے کا جو ہے نا اپنا اپنا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کو دیکھیں کہ بچے کو کون سا مضمون جو ہے وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی رضامندی نہیں پوچھتے اور اپنی مرضی جو ہے ان کو سبجیکٹ جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں کہ یہی پڑھو، یہی کیونکہ آج کل کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے. دیکھیے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، انجینئر بنانا چاہتے تھے، لیکن اب جو چیز ہے وہ اب لوگ بدل رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے. اب اتنی زیادہ ہمارے پاس مضمون آ گئے، اتنے زیادہ سبجیکٹس ہیں، اتنے زیادہ کورسز ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے. لیکن کرنا وہی ہے جو کہ آپ کے بچے کا جس میں انٹرسٹ ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں آج کل کیا آ رہا ہے، لوگ زیادہ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بایو رکھنا شروع کر دیتے ہیں. جس کو انٹرسٹ نہیں بھی ہے وہ بھی اپنے والدین کی خوشی کے لیے وہ جو ہے سبجیکٹ رکھ لیتا ہے. کچھ دوستوں کے کہنے پر رکھ لیتے ہیں، کچھ جو ہے ان کا ٹیسٹ بالکل بھی نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی زبردستی جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. لیکن ان کا ٹیسٹ جس چیز میں ہے وہی ان کو کام کرنے دیں تاکہ وہ زیادہ خوش اسلوبی سے وہ کام کر سکے. تو یہ چیز جو ہے والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور اس کے علاوہ ایک یہ چیز بھی میں نے دیکھی ہے اسکولس کے اندر اور اپنی سوسائٹی کے اندر کہ بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ کمپیریزن ہوتا ہے کہ فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے، تم کیوں پیچھے رہ گئے، تمہارے دوست اتنا اچھا کر رہا ہے، اتنے اچھے اس کے نمبر ہیں، تم کیوں نہیں کرے۔ یہ کمپیریزن جو ہے نا آپ کے بچوں کی صلاحیتوں کو بہت زیادہ دبا دیتا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر مت کریں۔ دیکھیں ہر بچے کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ جب ہم ان کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ اپنے اندر جو کہیں نہ کہیں پر خامیاں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، خامیاں تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان کو اس چیز سے نکال کر ہر بچہ جو ہے وہ والدین کے لیے بھی اسپیشل ہونا چاہیے اور ٹیچرز کے لیے بھی بہت زیادہ اسپیشل ہونا چاہیے۔ اچھا بہت سی جگہوں پر یہ بھی چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ فیورٹزم کرتے ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ کلاس روم کے اندر ایک بچہ جو ہے بہت اچھا کر رہا ہے تو اس کو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپ مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے باقی بچوں پر بڑا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ تمام بچے جو ہیں اچھا پارٹیسپیٹ کریں گے جب ان کو ایکولی توجہ ملے گی۔ جب ہم بہت زیادہ ایکسٹرا کسی کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے نا تو کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی بچے کے ساتھ جو ہے نا انصافی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس چیز سے ہم لوگ خود نکلیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم کے اندر اچھا پرفارم کر سکیں۔ اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ اب جو ہے وہ پریکٹیکل لرننگ آ گئی ہے بہت سے اداروں کے اندر بچوں میں ہی۔ دیکھیں پہلے کا دور ایسا تھا کہ ہم لوگ صرف 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جا کر پریکٹیکلز کرتے تھے، پریکٹیکل لرننگ کو سمجھتے تھے، لیکن اب یہ چیز بہت زیادہ اچھی آ گئی کہ اسکولس کے اندر بچوں کو باقاعدہ طور پر سائنس کی لیب میں لے کر جایا جاتا ہے، کمپیوٹر کی لیب میں لے کر جایا جاتا ہے تاکہ بچے جو ہیں کتابوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریکٹیکل لرننگ کو بھی سیکھ سکیں اور یہ بھی سیکھ سکیں کہ کتابیں ہم سے کہتی کیا ہیں، اگر یہ لائن ہے تو لائن یہ ہوتی کیا ہے۔ تو کیا ہم بچوں کو بہت سی باتیں سمجھا دیتے ہیں جو کہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو کوشش کریں کہ جب تک ان کو سمجھائیں گے نہیں ڈائیگرامز کے تھرو، اور کہتے ہیں نا کہ باتوں باتوں میں بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے۔ آج کل کے بچوں کو پیار سے محبت سے پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ آج کل کے وہ بچے ہیں ہی نہیں کہ ہم ان کو سختی سے مار پٹائی سے جو ہے ہم ان کو پڑھا سکیں۔ اب وہ دور گیا، اب وہ بچے جو ہے نا وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں پر جو ہمارا جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا اور بچوں کا وہ کہیں نہ کہیں پر ہمیں ویک ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جا کے اپنے لیکچر سنوں گا، تو وہ کہیں نہ کہیں پر کلاس روم کے اندر وہ توجہ سے نہیں سن پاتا، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اگر کلاس روم کے اندر باقاعدہ اگر بچہ موجود ہو، پریزنٹ ہو اور اس کو ٹیچر جو سبق پڑھاتے تو اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ ضرور جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس یہی ایک واحد اثاثہ ہے، میں نے اسی سے سیکھنا ہے۔ لیکن اب چونکہ ایڈوانس ہو گیا ہے سب کچھ، اب جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں پر بچے جو ہیں وہ زیادہ ایبسنٹ بھی اسکولس کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کر لیں گے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی ایک مس بھی ہو جاتی ہے کلاس تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ہم جو ہے کر لیں گے، گوگل پر سب چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ لیکن آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم ہمیں ایک جو یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے جو سر ہوتے ہیں وہ ایک میتھڈ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے والے جو ٹیچر ہیں وہ ڈفرینٹ میتھڈ سے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں پر وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں گمراہ ہم لوگ ہو جاتے ہیں، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس چیز کو کیچ نہیں کر پاتا کہ کیا ہوگا، اس کا ایگزیکٹ آنسر کیا ہوگا۔ تو وہی بات کہ میتھ کو سمجھنے کے لیے، سالو کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، ان طریقوں کو ہمیں آنا چاہیے اور تھوڑا سا جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے دماغ پر تھوڑا سا زور ڈالیں اور اس پر تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک میں آپ کو یہ بھی اگزامپل بتاؤں گی کہ ایک بچہ تھا کلاس روم میں رہتا تھا، لیکن وہ اچھے طریقے سے پڑھائی نہیں کر پاتا تھا۔ تو میتھ اور کلاس روم کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میتھ ایک ٹف سبجیکٹ ہوتا ہے، تو بڑا بوریت بھی والا سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی اس میں بڑا ہوتا نہیں ہے، کوئی ڈائیگرامز نہیں ہوتے جس کے اوپر
کوئی کلرفل پیجز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بڑا کیچی سا لگے. تو وہی بچہ جس کو میتھ پڑھا رہے تھے سر, تو اس نے کیا کیا کہ وہ کلاس روم کے اندر سو گیا. جب سو کر اٹھا تو وہ دیکھتا ہے کہ بورڈ پر 2 کوشچنس لکھے ہوئے تھے. اس نے سوچا کہ یہ میری اسائنمنٹ ہے, یہ میں نے گھر سے کام کر کے لانا ہے. تو وہ کیا کیا, اس نے ڈائری پر اس کوشچنس کو نوٹ ڈاؤن کیا. تو گھر جاتا ہے تو اس نے وہ کوشچن جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی. تو 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, تیسرے دن جب وہ جا کر اپنی ہوم ورک چیک کرواتا ہے کہ سر میں نے یہ ہوم ورک کیا ہے, تو اس کے سر بڑے حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ تم نے کیسے سالو کر دی, جبکہ یہ میں نے بورڈ پر کہا تھا یہ 2 کوشچنز ایسے تھے جن کو کوئی سالو نہیں کر سکا. تو وہی چیز ہے کہ جب ہم ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ کر کے رہتے ہیں. صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ سمجھیں کہ ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں اس بچے کو بھی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن جب ہم اس چیز میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں, انٹرسٹ پیدا کرنا شروع کرتے ہیں, یا اپنے مائنڈ کو اس چیز کی طرف لے کر آنا شروع کرتے ہیں, تو ہم جو ہے ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں. اور آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ کریٹیو ہیں. ان کو اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو ایسے ایسے آنسر کریں گے کہ شاید ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی. آج کل کے بچوں کو اسپیشلی جو ہے ہمیں تھوڑا سا کریٹیو بنانا ہوگا. کریٹیوٹی میں اگر ہم ان کو لگائیں گے تبھی جو ہے وہ اچھا اور ویل پرفارم کر سکتے ہیں. اگر اس کے میں پازیٹیو امپیکٹ کی بات کروں تو دیکھیں سیکھنے کا عمل بڑا آسان ہو گیا ہے. لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ تعلیم سیکھ رہے ہیں, اپنی سکلز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے جو تھا ہم کسی سکلز سیکھنے کے لیے سکل سینٹر جاتے تھے. اگر آپ نے کوئی بھی کمپیوٹر کے اوپر کوئی چیز سیکھنی ہے تو باقاعدہ ہم لوگ جو ہے کلاسز لینے کے لیے شام کا ایک وقت جو ہے منتخب کرتے تھے تاکہ ہم اپنی سکلز کو امپروو کر سکیں. تو اب جو ہے یہ سسٹم بڑا آسان ہو گیا, گھر کے اندر رہ کر. ایک تو وقت بھی ہمارے پاس بچ جاتا ہے, اور جو ہم اتنے پیسے لگاتے ہیں ٹیوشن ٹیچرز کو دینے کے لیے وہ پیسے بھی ہم لوگ بچا سکتے ہیں. تو صرف ضرورت اس بات کی کہ آن لائن پلیٹ فارمز ہم دیکھیں کہ کون سے بیسٹ پلیٹ فارمز ہیں جو کہ آپ کو اچھے سے سرٹیفکیٹس بھی دے رہے ہیں اور اچھے سے تعلیم بھی دے رہے ہیں. تو سکلز بہت زیادہ ضروری ہیں. سکلز سیکھیں تاکہ آپ اپنے اوپر کام بھی کر سکیں. تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے اور بہت زیادہ دلچسپ بھی ہو گیا ہے. آپ ڈفرینٹ ٹیچر سے سیکھ رہے ہیں, آپ کو ایک ٹیچر اچھا نہیں لگتا تو آپ باؤنڈ نہیں ہیں کہ آپ نے اسی سے پڑھنا ہے. تو اگر آپ کو وہ اس ٹیچر کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یوٹیوب پر جا کے ڈفرینٹ ٹیچرز کو بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اور جب طلبہ جو ہیں وہ سیکھتے رہتے ہیں, جب ان کو کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں, جب گروپس کے اندر وہ سیکھتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خیالات جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ایسے کیا ہو سکتا ہے, اگر یہ کوشچن ایسا نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن پروگرام میں آئی ہے ایک کال, دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میم, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارا لائیو پروگرام چل رہا ہے. چلو کوئی بات نہیں, آپ ہمارا لائیو پروگرام دیکھیں اور ضرور آپ اس سے مستفید ہوں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم, بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ موجود تھی میڈم روبینہ عبدالعزیز. ٹرانسمیشن کا ہمارے ساتھ تھوڑا ایشو چل رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, یہ ایشو جلدی سے ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ جو ہمیں سن نہیں سکتے, لیکن اب جو ہے ہم فیس بک کے اوپر لائیو ہے, وہ ہمارے لائیو سیشن جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. سو کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ آپ جلدی سے فیس بک کے اوپر جائیں, فیس بک کے اوپر سنو ایف ایم کشمیر کے پیج کو سرچ کریں, وہاں پر جا کے آپ ہمارا لائیو پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ان کیس اگر آپ نے مس کر دیا ہمارا پروگرام تو کوئی بات نہیں, آپ ہماری لائیو ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا
आज हम लोग बताया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हम लोग बहुत आसानी से जो है वो चीज़ों को सीख सकते हैं। और जो हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप स्टडी में ये होता है ना कि एक बच्चा कुछ आइडिया पेश करता है तो दूसरा उसके अंदर जब क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चनिंग होती है, तो दूसरा बच्चा क्या करता है फौरन से कि नहीं ऐसा है, ऐसा भी होना चाहिए। देखिए बात बात से जो है और क्वेश्चन जब निकलते हैं, जब क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे तो आपकी सोच जो है वो और ज़्यादा वसी होती जाएगी। आप और थिंकिंग करेंगे तो आप उस मजमून में और बेहतर भी हो सकते हैं, उस प्रोजेक्ट्स के अंदर और बेहतर जो है कारकर्दगी भी दिखा सकते हैं। और बहुत से स्कूल्स के अंदर आपने देखा होगा कि हम लोग जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनको पढ़ने का शौक होता है, वो इंटर्नशिप्स भी करते हैं और इसके अलावा उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वो दूसरे मुल्कों में जाके तालीम भी हासिल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लिखने का, पढ़ने का बड़ा शौक होता है, तो जब आप दूसरे मुल्कों में जाकर तालीम हासिल करते हैं, आप उनके लोगों से मिलते हैं, तो आपकी सोच और ज़्यादा वसी हो जाती है। आपकी थिंकिंग में देखना कितनी चेंजिंग आएगी, आप खुद को ग्रूम करेंगे। देखिए अगर कोई इंसान चाहता है ना कि उसने नए तरीकों से पढ़ना है, तो उसको चाहिए कि अपनी स्टडी जो है वो जारी रखे, किताबों से दोस्ती करे। जो इंसान बिल्कुल किताबों से दूर हो जाता है, वो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल रायगा हो जाती है, उसका कोई मकसद नहीं है। जब आप जितनी किताबों से दोस्ती करेंगे, किताबें आपसे बातें करेंगी और किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। अच्छा इंसान बनाने के अलावा ये आपसे बहुत कुछ कहती हैं। सिर्फ ये ज़रूरत इस बात की कि हम लोगों ने किताबों को खोलना जो है बिल्कुल बंद कर दिया। हम लोग किताबों को समझते नहीं हैं, किताबें पढ़ते नहीं हैं। तो इसी तरह अगर मैं ये बात करूं, देखिए बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन अब कुरान पाक की भी तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर कुछ लोग जो हैं अमेरिकन जो हमारा वेस्ट कल्चर है उसमें इस तरह की प्रॉपर मसाजिद नहीं है, ऐसा कोई ट्यूटर नहीं है जो कि उन बच्चों को तालीम दे सके, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी तो मुसलमान हैं, चाइना के अंदर भी मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान हर जगह पर पाए जाते हैं। तो उनको वो होता है कि जो वहाँ पर मुसलमान होते हैं तो वो अपने बच्चों को दीनी तालीम देना चाहते हैं। तो यहाँ के लोग बैठ कर मुसलमान जो है पाकिस्तान के लोग वो उन बच्चों को तालीम दे रहे हैं, दीनी तालीम दे रहे हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी है और इसमें जो है हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर हमने अपने दुश्मन ममालिकों का मुकाबला करना है तो अब वो दौर गया जब हम लोग लड़ते थे, तलवारों से लड़ते थे, जंग होती थी प्रॉपर। अब अगर किसी को आपने मात देनी है ना तो कलम से मात दो। हमारे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को शिकस्त देनी है उससे मुकाबला नहीं करो, लड़ाई न करो, आप अपने इल्म के ज़रिए, तालीम के ज़रिए जो है वो उसको मात दो। तो ऐसे ही करें। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा कुछ बनना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि तालीम जो है उसको कभी भी मत जाने दें, तालीम जो है वो कभी भी मत छोड़ें, क्योंकि तालीम आपको एक अलग से पहचान देती है। तालीम ही आपको इंसान बनाती है, तालीम बहुत कुछ सिखाती है। और देखिए अगर किसी बंदे के पास जॉब नहीं भी है तो अगर किसी के इंसान के पास डिग्री है ना, वो कहीं ना कहीं पर ज़रूर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो तालीम के साथ साथ ज़रूर अपने बच्चों को ऑनलाइन स्किल्स भी ज़रूर सिखाएं, स्किल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और आपकी क्या राय है, आप हमें बता सकते हैं बजरिया SMS और बजरिया कॉलिंग नंबर हमारा 055252532379। इट्स अ कॉलिंग नंबर। और जो लोग कॉल नहीं कर सकते वो SMS पे जरूर करें। SMS करने के लिए आपको टाइप करना होगा AG के स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 1181 पर। जी आपका तो बहुत ही आसान तरीका। तो वो पेरेंट जो कि इस टाइम मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पर लगता होगा कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छा काम नहीं करे, अच्छा पढ़ नहीं रहे, लेकिन मैं उनको ज़रूर इस चीज़ के बारे में आगाह करना चाहूँगी कि हर बच्चा अपने अंदर बहुत सी सलाहियतें रखता है। तो ये कंपैरिजन की आदत जो है ना ये बहुत पीछे ले जाएगी। तो कंपैरिजन की आदत जो है इसको ख़त्म करें और
परफॉर्म कर रहा तो एटलीस्ट वो समझेगा जरूर, वो किसी ना किसी तरह करके जो है ना वो अपना जरूर जो है वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उसके दिमाग को थोड़ा सा खुलने दें। जब हम सब सारे काम करना शुरू कर देंगे तो तब बच्चे जो है उनको पता होगा नहीं, हमारी घर पर हमारे टीचर हमारे जो होम ट्यूटर्स हैं वो हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सॉल्व करें, उनको मदद खुद करने दें। क्योंकि एक दिन टीचर मारेंगे, दूसरे दिन मारेंगे, किसी दिन आपके बच्चे को पता चल जाएगा कि मैंने काम खुद करना है तो खुद ही उसको समझ आ जाएगी। तो उसको जो है आप टीचर्स की हेल्प ना करें, उसको करने दें, जैसे करता है ना वो खुद करेगा ताकि वो अच्छे तरीके से कामयाब हो सके और तारीफ के मैदान में आगे बढ़ सके। हमारा लाइव सेशन जो है वो खत्म हुआ जाता है, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सुन FM 89.4 की फ्रीक्वेंसी पर।